السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دس مائی نیو ویڈیو۔ آج کا موضوع ہے قربانی کے سماجی اور معاشی فوائد۔ الحمدللہ ہر سال مسلمان ذوالحجۃ الحرام کے مبارک مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ پاک اور اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی عظیم عبادات ادا کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے سے دین اور دنیا کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دینی فوائد میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں ملنے والے ثواب کا حصول ہے، جبکہ دنیاوی زندگی میں سماجی، معاشرتی اور معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کے فائدوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ قربانی کے سماجی اور معاشرتی فوائد۔ ایک اچھا معاشرہ وہی شمار ہوتا ہے جہاں رشتہ داروں، ہمسایوں اور غریبوں کا خیال رکھا جائے اور انہیں خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ الحمدللہ قربانی کے موقع پر دین اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے والے ایک عظیم اور حسین معاشرے اور سماج کا منظر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے صلہ رحمی۔ دین اسلام نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور قربانی کے دنوں میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو قربانی کے موقع پر گھر پر انوائٹ کیا جاتا ہے اور دور کے رشتہ داروں کے ہاں گوشت بھجوایا جاتا ہے، اور اسی طرح جن رشتہ داروں سے مہینوں ہم نہیں مل پاتے، اسی بہانے سے ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے یہ پسند ہو کہ عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 2 ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ قربانی کے ذریعے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جب پڑوسیوں کے یہاں گوشت بھیجا جاتا ہے تو اس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے اور اسی طرح پڑوسی ہونے کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق جو ہے وہ وصیت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، وارث ٹھہرا دیں گے۔ نمبر 3 ہے غربا کی مدد۔ دیکھیں عام دنوں میں غریبوں اور مسکینوں میں شاذ و نادر گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، مگر قربانی کے موقع پر مسلمان غریبوں اور مساکینوں میں گوشت تقسیم کر کے ان کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح جہاں غریبوں کے گھروں میں کئی ماہ کئی سال گوشت نہیں پکتا، ان کے یہاں بھی گوشت پک جاتا ہے اور وہ بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 4 ہے بھائی چارگی۔ قربانی کے موقع پر جب ایک دوست دوسرے دوست کے ہاں گوشت لے جاتا ہے تو ان میں اخوت اور بھائی چارگی کی فضا قائم رہتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور تعلقات خوشگوار رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دوست کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اب بات کرتے ہیں قربانی کے معاشی فوائد۔ دیکھیں جس طرح قربانی کے سماجی اور معاشرتی فوائد ہیں، اسی طرح قربانی کے معاشی فوائد بھی ہیں۔ اب معاشی فوائد کیا ہیں؟ اس موقع پر یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھ افراد کو مختلف صورت میں معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور انہیں روزگار ملتا ہے۔ کیسے؟ جیسے arabnews.pk ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں صرف پاکستان میں 90 لاکھ جانوروں کی قربانی کی گئی، جن کی قیمت $2.5 بلین یعنی 7 کھرب 7 ارب 69 کروڑ 7,50,000 روپے بنتی ہے۔ اسی طرح سرکاری ویب سائٹ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق حج کے موقع پر صرف حجاج کی قربانی کے لیے 3 ملین یعنی 30 لاکھ جانور جمع کیے گئے۔ یہ جانور سوڈان، صومالیہ سے امپورٹ کیے گئے تھے، جبکہ انہیں ذبح کرنے کے لیے مختلف ممالک سے 15,000 قصاب بھی منگوائے گئے۔ قربانی کی یہ تعداد
اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ اس دنیا کو کتنے معاشی فائد ملتے ہیں۔ نمبر 1 معاشی فائد میں کیا ہے کہ فارمنگ، گلابان اور روزگار۔ قربانی کے لیے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں جانور پالتے ہیں، جبکہ گلابان بڑے پیمانے یا کہہ لیجئے کیٹل فارمز میں جانور پالتے ہیں، سارا سال جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمین رکھتے ہیں، جس سے کتنے ہی غریب بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے۔ اس طرح کاشتکار اور روزگار، کسان جانوروں کے چارے، بھوسے اور دانہ وغیرہ کے لیے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو دکاندار دکان پر جا کر سیل کرنے سے ان کے گھروں کا بھی روزگار چل جاتا ہے۔ آگے ہے ٹرانسپورٹرز اور روزگار۔ عام دنوں کے مقابلے میں قربانی کے موقع پر ٹرانسپورٹرز حضرات کے کام میں بھی کافی کشادگی ہو جاتی ہے کہ جانور، چارہ اور دیگر ضروریات کا سامان وغیرہ لے جانے کے لیے چھوٹی بڑی گاڑیاں اور رکشوں وغیرہ کو کرائے پر لیا جاتا ہے، جس سے گاڑی مالکان اور ڈرائیوری حضرات کو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہے لوہار کا روزگار، یعنی قربانی کے موقع پر چھری، چاقو وغیرہ کی خرید و فروخت میں اضافہ بہت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ان کی دار تیز کرنے والوں کے کاموں میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف معمول کے لوہار بلکہ کئی عام بے روزگار افراد بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور علاقوں میں چھریاں وغیرہ تیز کرنے کی سروس دیتے ہیں اور روزی کماتے ہیں۔ آگے ہے سجاوٹ وغیرہ کا سامان۔ قربانی کے موقع پر لوگ مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے اسٹال جو ہیں وہ لگا کر جانوروں کی سجاوٹ کا سامان اور قربانی کے موقع پر کام آنے والے باقی سامان فروخت کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کا روزگار بھی چل جاتا ہے۔ آگے ہے کساب طبقہ اور روزگار۔ قربانی کے دنوں میں کساب طبقہ کے روزگاروں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کے علاوہ عام لوگ بھی جو قربانی کرنا جانتے ہیں وہ بھی عید کے دنوں میں اجرت پر قربانی کے جانور ذبح کر لیتے ہیں، اور اس طرح انہیں بھی روزگار مل جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قربانی کا حکم بہت سی حکمتوں سے، بہت سے فائدوں سے بھرا ہوا ہے۔ دین اور دنیا دونوں طرح کے فائدوں سے یہ بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا غلط ہوگا کہ قربانی کا جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سینکڑوں افراد کا روزگار وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید الفطر، عید الاضحیٰ جیسے کئی موقع فراہم کیے ہیں جن سے ہم بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ موقع صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اس طرح کے موقع ہندو لوگوں کے پاس، مغربی لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہمارے اوپر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ جیسے اور بھی موقع جو ہیں وہ دیے ہیں، جن میں ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنے لیے ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔